سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ذیشان، خلیل اور نبیلہ کو مارنے کے بعد اریبہ اور بچوں کو گاڑی سے نکال لیا تھا۔ سی ٹی ڈی والوں نے چاروں بچوں کو گاڑی سے نکال کر اپنی موبائل میں بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد اریبہ کو گاڑی میں بٹھا کر گولیاں مار دیں۔ سہنے میں زندہ بچ جانے والے عمیر نے سی ٹی ڈی کی اس صفاقی کی ناقابل بیاں حرکت کا پول کھول دیا۔ میری بڑی بہن تھی اریبہ، اور ان لوگوں نے پہلے اس کو باہر نکالا، پھر مجھے منیبا اور ہادیہ کو پھر تینوں کو باہر نکال کے پہلے ڈالے کے اندر رکھا، تو وہ پھر ان لوگوں نے پھر اپنی بڑی بہن کو نا اندر پھینک کے پھر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ پھر ان لوگوں نے پھر میری بہن کو مارا۔ میری بڑی بہن تھی اریبہ، اور ان لوگوں نے پہلے اس کو باہر نکالا، پھر مجھے منیبا اور ہادیہ کو پھر تینوں کو باہر نکال کے پہلے ڈالے کے اندر رکھا، تو وہ پھر ان لوگوں نے پھر اپنی بڑی بہن کو نا اندر پھینک کے پھر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ پھر ان لوگوں نے پھر میری بہن کو مارا۔ سی ٹی ڈی کی بے حسی کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا بھی بے حسی کا مظاہرہ۔ سانحہ ساہیوال کے لواحقین کو کوٹ لکھپت پولیس اسلام آباد لے کر گئی، سڑکوں پر گھماتی رہی۔ سینٹ کمیٹی کے کسی بھی آفیشل نے ملنا گوارا نہ کیا۔ رات کو پولیس واپس گھر چھوڑ گئی۔ انصاف کی بجائے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے، لواحقین پھٹ پڑے۔ گرتی ہے تو موٹر سائیکل سواروں پر 1 فروری سے کنال روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے انتہائی بائیں لین مختص۔ قانون کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی ہوگی۔ ایس ایس پی ٹریفک کہتے ہیں اقدام سے حادثات روکنے میں مدد ملے گی۔ پولیس کا ریسپانس یونٹ ڈولفن کا گشت بڑھایا جائے گا۔ شہر میں موجود تمام 48 چوکیاں ختم کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی بنائے گی کمیٹی کی چوکیاں ختم کرنے کی تجویز۔ بلدیہ لاہور نے چیئرمینز کے پریشر گروپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے ترقیاتی اسکیمیں نہ ملنے پر ناراض۔ چیئرمین کا دباؤ کام کر گیا، 15 کروڑ کے ٹینڈر منسوخ۔ یونین کونسل کی بحالی اور مرمت اور مین ہول کور سمیت اسٹریٹ لائٹس نہیں لگ سکیں گی۔ 2 سال بعد ڈپٹی میئرز کو با اختیار کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ لارڈ میئر لاہور کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی میئرز کو آئندہ اجلاس کے ایجنڈے پر اعتماد میں لیا گیا۔ مبشر جاوید کی زونز میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات، ڈپٹی میئرز کو تفویض کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اراکین اسمبلی سے 10 کروڑ کی ترقیاتی اسکیمیں طلب کر لیں۔ تمام اراکین اسمبلی کو تفصیلات ڈی سی اور محکمہ پی این ڈی کو ارسال کرنے کی ہدایت۔ اگر آپ کے پانی کا کنیکشن عدم ادائیگی کی وجہ سے منقطع ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ واسانہ دہندگان کے لیے ایمنیسٹی اسکیم لے آیا۔ 5 مارچ تک اسکیم کے تحت ادائیگی کر کے کنیکشن بحالی کی پیشکش۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز اور ایم ڈی سید زاہد عزیز کی پریس کانفرنس۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں بیمار قیدیوں کو سرحانے اور 24 گھنٹے مکمل میڈیکل سہولیات مہیا کرنے کا حکم۔ سردی سے بچانے کے لیے بیرکس کو پلاسٹک کور سے ڈھانپنے کے احکامات جاری۔ چیف جسٹس کا پنجاب بھر کی ضلعی عدالتوں کو سول مقدمات کی اپیلوں کو 3 ماہ میں نمٹانے کا حکم۔ ادھر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل نو کر دی گئی۔ جسٹس محمد قاسم خان انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو جج مقرر۔ سروسز ہسپتال کے لیے خریدی گئی ادویات کی ادائیگیاں التوا کا شکار۔ انتظامیہ کی خریداری مکمل ہونے کے باوجود واجبات ادائیگیوں میں تاخیر۔ رواں مالی سال میں 12 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ سرکار کو ہاتھ دکھانے والے جعلی ٹیکنیشینز کی شامت آ گئی۔ جعلی ڈپلومے پر بھرتی ہونے والوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ محکمہ صحت کی ٹیکنیشینز کے ڈپلومہ سرٹیفکیٹ تصدیق کرانے کی ہدایت۔ سرکاری ہسپتالوں کے سربراہان کو مراسلہ ارسال۔ دیہی مراکز صحت رائیونڈ میں سہولیات کا فقدان، شہری پریشان۔ ہسپتال میں ایکس رے کی سہولت کئی سال سے ناپید۔ انتظامیہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئی۔ شاہ عالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے آفٹر شاکس۔ غیر قانونی طور پر تعمیرات تو مسمار کر دی، غیر قانونی تعمیرات کی فروخت کرنے والے اربوں روپے بنا کر بھی قانون کی گرفت سے آزاد۔ متاثرہ شہری شیخ شاہد ریاض داد رسی کی اپیل لیے سٹی 42 آفس پہنچ گیا۔ ملزم کے لواحقین اور پولیس میں لڑائی، اہل خانہ ملزم کے لیے
خصوصی مشروب لائے، پولیس نے چھین کر پھینک دیا، خواتین پولیس اہلکاروں پر برس پڑی، پولیس اہلکاروں کو خوب سنائیں اور بددعائیں دیں۔ بلدیہ لاہور کے 648 ملازمین مستقلی کے لیے وزیر اعلیٰ کے حکم پر عمل درآمد کے منتظر، 4 ماہ قبل جاری کیے گئے آرڈر پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا، مستقل کیے گئے 111 ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم۔ کمشنر لاہور کے زیر صدارت کیٹل مارکیٹس مینجمنٹ کمپنی کا اجلاس، ٹھیکے میں حصہ لینے والے ہر فرد کا ٹیکس فائلرز اکاؤنٹ ہونا لازمی شرط قرار، ڈاکٹر مجتبیٰ پراچا کی غیر قانونی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اہم پیش رفت، 3 مرلہ گھر 16.5 سے 17.5 لاکھ اور 5 مرلہ گھر 21 سے 23 لاکھ میں ملے گا، پنجاب ہاؤسنگ ٹاسک فورس نے گھروں کی قیمت کی منظوری دے دی۔ کینسر کیئر ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کے لیے مسافر خانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، 3 کروڑ کی لاگت سے پروفیسر محمود شوکت سمیت دیگر ڈونرز منصوبے کی تکمیل میں کردار ادا کریں گے۔ محکمہ اوقاف کا داتا دربار پر سہولت سینٹر کے قیام کا فیصلہ، سینٹر میں زائرین کی رہنمائی کے لیے گائیڈ بھی مقرر کیے جائیں گے، حکام کا محکمہ اوقاف کی ویب سائٹ لانچ کرنے کا بھی فیصلہ، تمام درباروں کی تاریخی حیثیت اور دیگر معلومات ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ جائز کاموں کے لیے رشوت اور فائلیں دبانا معمول بن گیا، ڈی جی ایل ڈی اے کے سامنے افسران اور عملے کے خلاف شکایات کے ڈھیر، 1 ونڈو سیل میں کھلی کچہری، بیوروکریسی کی چال بازوں کی نظر، شکایات پر حتمی کارروائی احکامات کے بغیر ختم۔ موقع پر واہگہ بارڈر پر تقریب، 6000 شراب کی بوتلیں، منشیات اور زائد المیعاد اشیاء نظر آتش کر دی گئیں۔ سیشن عدالت میں واقع نیو جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے چیمبر الاٹمنٹ اور قبضے کا معاملہ، لاہور بار ایسوسی ایشن کا کمروں کی دوبارہ الاٹمنٹ کا فیصلہ، قابض وکلاء کا احتجاج، نو منتخب صدر کے خلاف نعرے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی ملاقات، وفاقی سیکرٹری ٹیکسٹائل محمد افتخار بھی موجود، انڈسٹری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا، گوہر اعجاز نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی بحالی کے لیے گورنر پنجاب کی کوششوں کو سراہا، رکن اسمبلی سمسام بخاری بھی چودھری محمد سرور سے ملے۔ سینئر صوبائی وزیر سے اے پی این ایس سی کی ایگزیکٹو باڈی کے وفد کی ملاقات، عبدالعلیم خان سے میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پر تبادلہ خیال، وفد میں خوشنود علی خان، مجیب الرحمان شامی، رحمت علی رازی، جمیل اطر قاضی، ملک لیاقت، نوی چودھری سمیت دیگر شامل۔ اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ممبران کا اجلاس، وفاقی کابینہ کا پاکستانی میڈیا اور سول سوسائٹی کے لیے فیصلہ ناقابل قبول، نائب صدر مہتاب خان، بلال محمود، ممتاز اے طاہر، رحمت علی رازی، نوی چودھری، خوشنود علی خان، مجیب الرحمان شامی سمیت دیگر کی شرکت۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف کمر کس لی، سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے خاموشی توڑنے کا عندیہ دے دیا، حکومت کے خلاف جذباتی مہم چلانے کا فیصلہ، باؤ جی اب بول بھی دو کے عنوان سے خصوصی ویڈیو تیار۔ احتساب عدالت میں پیراگون کیس کی سماعت، خواجہ برادران مزید 7 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے، خواجہ سلمان رفیق کی طبیعت ناساز ہونے پر سعد رفیق کا محبت کا اظہار، چھوٹے بھائی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلاسا دیتے رہے، کہتے ہیں کیس میں کچھ نہیں ہے، کرپشن کی ناقصوروار ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ریمانڈ پر ریمانڈ کیوں دیا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں نے شہریوں میں شعور بلند کر دیا، باسی مچھلی کھا کر بیمار ہونے والے شخص کی شکایت پر پی ایف اے کی فوری کارروائی، شہبازی کا شاپ شادیوال چوک سر بے مہر، ادھر صحت مند دودھ کی فراہمی کے لیے بھی ایکشن، ڈیری سیفٹی ٹیموں نے 5000 لیٹر سے زائد مضر صحت دودھ طلب کر دی۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی کی پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے دفتر آمد، عاصم رضا، نعیم بٹ، حبیب الرحمان لغاری سمیت دیگر کی شرکت، محبوب سلطان کہتے ہیں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ اداکارہ روحی بانو کی بہن روبینہ یاسمین کی حکومت سے میت پاکستان لانے کی اپیل، ترکی میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن نے رابطہ کر لیا، ہائی کمیشن میت پاکستان لانے کے لیے پیر کے روز روبینہ یاسمین سے ملاقات کرے۔
مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا صدر سہیل محمود بٹ کی زیر صدارت اجلاس، تاجروں کا منی بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ ادھر انجمن تاجران نعیم میر گروپ سے منسلک تاجران کا اجلاس، تاجران کے مسائل کے حل کے لیے سپریم کونسل تشکیل دینے پر غور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما فاروق یوسف گھرکی کے والد کی نماز جنازہ ادا۔ پرویز ملک پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند، پی ٹی آئی کے ملک کرامت کھوکھر، سابق ٹیسٹ کرکٹر سلیم ملک سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک اور خواجہ عمران نذیر کی لیگی رہنما شہباز بھٹی کے گھر آمد، شہباز بھٹی سے والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس اور فاتح خوانی۔ چغتائی انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی میں ذیابیطس کے موضوع پر سیمینار، مختلف طبی ماہرین کی ذیابیطس کی تشخیص پر گفتگو۔ ڈاکٹر ساجدہ شاہین، پروفیسر عاصم ممتاز سمیت امراض کی تشخیص سے وابستہ افراد کی شرکت۔ آئی جی آئی لائف انشورنس کی نئی پالیسی کی لانچنگ، سی ای او وائٹیلیٹی باری شارٹس برگ کی بریفنگ، کہتے ہیں وائٹیلیٹی 19 ممالک میں ہیلتھ پروگرامز کر رہی ہے، نئی پالیسی صحت مند پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ انسپائر کے زیر اہتمام سٹارٹ اپ فوٹسل کپ کا اہتمام، ٹورنامنٹ میں 9 ٹیموں نے حصہ لیا، فائنل میچ میں پلین ایکس کی ٹیم نے جیت کر ٹرافی پر قبضہ جما لیا۔ معروف اسکاٹش بینڈ ریلی جگر کا لاہور کا دورہ، بینڈ کی بانی ایلیسن اور فیونا نے اپنے قومی شاعر رابرٹ برنز کو خراج تحسین پیش کیا۔ برطانوی نژاد بھارتی گلوکارہ 1 فروری کو لاہور پہنچیں گی، چیف ایٹ گریلی لاہور میں پہلی مرتبہ پرفارم کریں گی۔ لاہور میں 5 روزہ قیام کے دوران ننکانہ صاحب بھی جائیں گی۔